140 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन यमसस्कुम कर्हुन फ़क़द मस्सल कौम कर्हुम मिस्लुह व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफिरीन अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ऊ फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन इकराम, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल कुरान के नाम पर इलेक्ट्रॉनिकली शुरू होने वाले दरस तफसीर कुरान मजीद की आज नशिस्त नंबर 75 का आगाज 12वें रोजे को सूरत आले इमरान की आयत नंबर 140 से हो रहा है। कल के दर्स में अर्ज किया था कि अल्लाह ने जिक्र शुरू किया था उहद का, ज़िम्नन जिक्र कर दिया बद्र का, और बताया कि बद्र में जो 5000 फरिश्ते तुम पर नाजिल किए इसलिए कि तुम्हारे हौसले भी बुलंद हों, तुम्हारे दिल भी मुतमईन हों, तुम शुक्र भी करो, और पहली जंग थी कुफ्र के खिलाफ, तुम्हारा रोब भी बैठ जाए कुफार के दिलों पर। आज के दर्स में ये कहा जा रहा है कि बाज मुसलमानों ने ओहद में क्योंकि जख्म बहुत आए, हुजूर को भी जख्म आए, 16 जख्म तो हुजूर को आए। जी हाँ, ये जो रिकॉर्ड पे है, यानी जो विजिबल थे। और हजरत अली अलैहिस्सलाम को इतना बिखरे हुए शेर की तरह पूरी जिंदगी में नहीं देखा गया, इतना उस वक्त देखा गया जब पता चला कि मेरे भाई जख्मों से बिल्कुल चूर चूर हो चुके हैं। तो कहते हैं कि इतना अबुल हसन को कभी भी गुस्से में नहीं देखा गया। बल्कि ये वही जंग है कि जिसमें अहले सुन्नत वल जमात ने भी लिखा है, शियों ने भी लिखा है कि जब एक गिरोह भाग रहा था तो वो ये कहता हुआ भाग रहा था कि क्योंकि अभी अभी हमने सुना है कि कद क़ुतिला मुहम्मद फरजिऊ अला अक़ाबिकुम, अभी कोई आवाज दे रहा था कि मोहम्मद तो मारे गए, अब हमने यहाँ लड़के क्या करना है। तो वो ये कहते हुए जा रहे थे कि मोहम्मद मर गए तो हमने लड़के क्या करना है, और अली ये कहते हुए तलवार लहराते हुए आ रहे थे कि अगर मोहम्मद मर गए तो जी के क्या करना। ये बाकायदा शिया ने भी लिखा है, सुन्नियों ने भी इसको लिखा है। और उस दिन हजरत अली को बड़ा गुस्से में देखा गया, और हजरत अली अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो बाकायदा आपके गुस्से को रोकने के लिए जिब्रील आए हैं यहाँ पर कि कहीं ऐसे ना हो कि अबुल हसन बिल्कुल लेफ्ट राइट तबाही मचा दे जब उनको ये पता चल गया है कि मेरे भाई का ये आलम हो गया। और यही वजह है कि मौला अली के जो इंशाअल्लाह मजालिस जो 5 आएंगी, 4 रोज़ा और 5 मजालिस इंशाअल्लाह जो आ रही हैं, उनमें मैं अर्ज करूंगा कि मौला अली को जो बड़ा नाज था वो फरमाते थे कि अना ज़ारिबो बिस्सैफ़ैन, मैंने दोनों हाथों से लड़ाई की है। कि वाहिद मुजाहिद है कि जो अपने डिफेंस के लिए हाथ यूज नहीं करता बल्कि ऑफेंस के लिए यूज करता है अपने दोनों हाथों को। दोनों हाथों में तलवारें पकड़ के मैं लड़ा। हाँ, बताए नो बिरुम बताइनो बिरुमहैन में यही है कि 2-2 नेज़ों के साथ अल मुबायिउ बिबैअतैन, मैं हूं जिसने दोनों बैअतें भी की है, वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन, और मैं ही हूं जिसने 2 किबलों की तरफ नमाज पढ़ी।
या मौला अली ने हुजूर को उठाया अपने हाथों पर और यूं बुलंद करके कहा कि अय्युहन्नास लोगो, हाजा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ये जिंदा है, तुम कह रहे थे कि मर गए, ये मेरे हाथों पे जिंदा है। नबी को जोश आया, नबी ने अली के हाथों पे ये जुमला कहा कि आपने ये आयत तो पढ़ी है ना अबुल हसन, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इस वाक़े को भी याद रखना, इस आयत को भी याद रखना। जब गदीर खुम के मौका पर मौला ने कहा या अबुल हसन हाथ यदी, अपना हाथ मेरे हाथ में दे, तो आपने कहा या रसूल अल्लाह ये सब मुझे जानते हैं। कहा आपको याद है ना मैंने कहा था हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ओहद में रिसालत खतरे में थी, इमामत ने उठाया था, आज इमामत को खतरा है, रिसालत उठाई। ये मौला अली, काबा का गौहर, ज़हरा का शौहर, हसन का बाबा, सब ये मिलके बोलो, नबियों ने पुकारा, अली मुनकिर की तबाही, अली तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर, नारे हैदरी, बुलंद सलावत। इसी जंगे ओहद में हजरत अली अलैहिस्सलाम को जुल्फ़िकार मिली। जिब्रील आए और ये कहते हुए आए ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। तो ये वो जंग है, उसका जिक्र हो रहा है कि मुसलमानों को जख्म बड़े लगे थे। तो अल्लाह ने फरमाया अगर आज तुम्हें जख्म बहुत नजर आ रहे हैं तो पिछले साल बदर में उनको भी तो जख्म बड़े लगे थे, घबरा क्यों रहे हो, फिर उनको ज्यादा जख्म लग जाएंगे। तो ऊंच नीच जंग में तो होती ही रहती है, हर जंग में ये नहीं होता कि जख्मों से सालिम वापस पलट आओ। तो ये उसकी तरफ जिक्र है। मुलाजा फरमाए इन यमसस्कुम करहुन, करह काफ रा हा, दमिल कुरूह वल जुरूह पढ़ा था ना शरह-ए-लुमा में, दमिल कुरूह वल जुरूह माफ है, ये जख्मों का, थोड़े फंसियों का जो खून होता है ये माफ है। करह कहते हैं जख्म को। व यमसस्कुम करहुन, अगर तुम्हें जख्म लगे हैं, फकद मसल कौम करहुन मिसलो, तो इसी किस्म के जख्म बदर में उन काफिरों को भी तो लगे थे। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, इन दिनों को हम फेरते रहते हैं लोगों के दरमियान, कभी उन्हें जख्म लगते हैं, कभी तुम्हें, कभी उनके कत्ल होते हैं, हलाक होते हैं, कभी तुम्हारे शहीद, कभी वो मरते हैं, कभी तुम मरते हो, कभी घुमसान का जंग उनके खिलाफ, कभी तुम्हारे खिलाफ। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। और हमारा तो फक्र भी ऐसे है, कभी अमीर गरीब हो जाता है, कभी गरीब अमीर हो जाता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम इन दिनों को फेरते रहते हैं लोगों के दरमियान। वले यअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, और इसलिए भी हम बाज़ औकात फेरते हैं इन दिनों को, और कभी कभी इत्तेफाकन मुसीबत दिखा देते हैं ताकि अल्लाह जान ले कि मोमिन कौन है। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और कुछ को तुम में से शहादत पर भी फाइज करे, शहीद बनाए। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। एक और वजह भी कि जो हमने थोड़ी सी देर तुम्हें दिखाई थी शिकस्त, उसकी ये वजह थी वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन, ताकि अल्लाह मोमिनों को तो खालिस अलग कर दे, वयमहक़ल काफ़िरीन, और काफिरों का सत्यानाश कर दे, मिलिया मेट कर दे, उनको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दे। ये थोड़ा सा टेस्ट था आप लोगों का। हारी हुई जंग जीती है हजरत अली अलैहिस्सलाम, वरना यार लोग तो जो मोर्चे पे बैठे थे वो खालिद साहब की सरबराही में वो सब भाग ही गए थे, ये सारे के सारे ही भाग गए थे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन, क्या तुमने गुमान कर लिया है मुसलमानों
کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حالانکہ اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو تو الگ کیا ہی نہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, ابھی تو صابر بھی اللہ کے علم سے الگ پہچانے نہیں گئے. گویا جب تک انسان مجاہد نہ ہو اور صابر نہ ہو تو جنت میں جا نہیں سکتا. بے صبرہ بھی جنت میں نہیں جائے گا اور غزوات سے فرار کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اے مسلمانوں, تم خواہش نہیں کرتے تھے کہ ہمیں راہ خدا میں جہاد میں موت آئے؟ تم کہتے تھے نا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور تم تو وہی تھے جو تمنا کرتے تھے موت کی. من قبل ان تلقوه, قبل اس کے کہ ملاقات کرے موت تم سے. فقد رأیتموہ, جس کی تم خواہش کرتے تھے پس تحقیق تم نے اسے دیکھ لیا. رأیتموہ وانتم تنظرون, تو پھر خیرہ خیرہ یہ دیکھ کر کیا بتا رہے ہو؟ تم جب کہتے تھے موت آئے راہ خدا میں, موت سامنے کھڑی ہے اور تم آنکھیں چرا رہے ہو. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, یہ عجیب پیغام ہے. نہیں ہے محمد مگر رسول, یعنی ہمارے نبی کی پرائیویٹ لائف کوئی ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے آفیشل ہے. ہمارے محمد جو کچھ ہے رسول ہے. انہیں نہ مکی کہو, نہ مدنی کہو, نہ قرشی کہو, نہ ہاشمی کہو, نہ ابتہی کہو, یہ جو کچھ ہے رسول ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کی زندگی کا ہر کام رسالت کا کام ہے. قول قول رسالت ہے, فعل فعل رسالت ہے. اگر کسی کو محفل سے اٹھا دے تو محمد نے نہیں اٹھایا, رسالت نے اٹھایا ہے. اور کسی کو کندھوں پہ سوار کر دے تو محمدیت نے نہیں, رسالت نے سوار کیا. تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رشتوں ناتوں کی وجہ سے کبھی علی کو اٹھا رہے ہیں, کبھی حسنین کی ناز برداری کر رہے ہیں, کبھی بی بی پاک کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. جو ان کے ایکشنز ہیں سارے کے سارے رسالت کے ایکشن. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر یہ رسول مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ پلٹ جاؤ گے؟ پتہ چلا یہ دین صرف حضور کی زندگی تک نہیں ہے, حضور جیسے محمد آتے رہیں گے دین محفوظ ہوتا رہے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات, اگر یہ رسول مر جائیں او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, جو بھی پھر جائے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. جو فرار کر جائے اس سے اللہ کو کیا نقصان ہے؟ خود ہی کفر کی وادی میں جا رہا ہے, خود ہی جنت کو پشت کر رہا ہے, خود ہی رحمت کو پیٹھ دکھا رہا ہے, خود ہی اللہ رسول کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ رہا. اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب اللہ تو شکر والوں کو باقاعدہ جزا دیتا ہے, دینے والا ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اے مسلمانوں کیوں گھبرائے پھرتے ہو؟ موت نے جب آنا ہے آ ہی جانا ہے, یہاں بھی آئے گی, گھر میں بھی آ جائے گی. کتابًا مؤجلا, یہ لکھ دی گئی ہے. جب لکھ دی گئی ہے تو ڈر کیسا ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ یہاں آ جائے گی اور گھر میں نہیں آئے گی. کتاباً مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا, جو دنیا کا ثواب چاہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں, جو آخرت کا ثواب چاہے ہم اسے آخرت کا ثواب دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب جو شکر والے ہیں ان کو ہم جزا دیتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر. قرآن نے کہا اے مسلمانوں تم پہلے نہیں ہو
کہ اس نبی کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہو. کتنے نبی گزرے ہیں. قاتل ماہو ربیون کثیر, اللہ کے کئی بندوں نے ان نبی کے ساتھ مل کر, ان نبیوں کے ساتھ مل کر, کثیر ربیون نے, کثیر رب والوں نے جہاد کیا ہے. وہ جہاد رب والا کرتا ہے, شیطان والا نہیں کرتا. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ, وہ سابقہ انبیاء کے ساتھیوں نے تو کبھی اللہ کے راستے میں کمزوری نہ دکھائی, حالانکہ مصیبتیں بھی آئیں. وما ضعفوا, نہ وہ کمزور ہوئے. وما استکانوا, نہ ان کے قدم لڑکھڑائے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ صابروں سے محبت فرماتا ہے. وما کان قولهم الا ان قالوا, سابقہ انبیاء کے ساتھی مجاہدوں کا تو صرف یہ نعرہ تھا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, بار الہ میدان جنگ میں آ گئے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر. واسرافنا فی امرنا, جو ہم سے فضول خرچی ہو گئی, جو ہم سے اسراف ہو گیا اپنے نفسوں کے بارے میں, اپنے امر کے بارے میں, اس کو بھی معاف کر. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا کر. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. مسلمانوں غور کرو, سابقہ جو انبیاء تھے وہ تمہارے نبی سے چھوٹے تھے, ان کے ساتھیوں نے دنیا بھی لے لی, آخرت بھی لے لی. خسرتم الدنیا والآخرہ, تم دنیا بھی برباد کر رہے ہو ہمارے محمد کو چھوڑ کر, آخرت بھی تباہ کر رہے ہو جہاد سے رخ موڑ کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, کتنا ان کو اچھا مل گیا دنیا کا ثواب اور خوبصورت ثواب آخرت. واللہ, یاد ہے نا, وزلزلوا, ان کی زندگیوں میں تو زلزلے آ گئے تھے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, کیا تم سمجھتے ہو, گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم, ابھی تو وہ مصیبتیں تمہارے اوپر آئی نہیں جو ان پہ آئی تھی. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ الا نصر اللہ قریب. شاباش, وہ ان کو تو یاد کرو, وہ کیسے مجاہد تھے سابقہ انبیاء کے ساتھی, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے. آخری آیت, یا واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جو نبی کا ساتھ دے دے وہ ہوتے ہیں محسن, سمجھیے گا. اور وہ نہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے, نبی کے ساتھ دینے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ابو طالب سے اللہ محبت کر رہا ہے, خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ محبت کر رہا ہے, علی مرتضیٰ سے اللہ محبت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, اے ایمان والو اگر تم پیروی کر لو کافروں کی, یردوکم علی اعقابکم, تو تمہیں الٹے پاؤں الٹے منہ پھیر کے لے جائیں گے. ہاں, اللہ اکبر. فتنقلبوا خاسرین, اور تم پلٹو گے تو گھاٹے والے ہو کر تھپکی دے دی. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین, اور اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, قرآن و رمضان کا, ہمیں اس درس نمبر 75 کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما. 12واں روزہ ہے, یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری تلاوت و قرآت کو قبول فرما, افطار و سحر کو قبول فرما.
جتنے مومنین 11 دن کے لیے افطاریاں لائے اور آج بھی اولاد علی شاہ کا خاندان افطاری لائے گا، یا اللہ ان افطاریوں کو قبول فرما۔ سید سخی حسین شاہ کی طرف سے جو سحری میں لنگر لگ رہا ہے، یا اللہ سخی حسین شاہ کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، ان کے والدین شریفین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا کر، ان کی مرحومہ زوجہ کے درجات بلند فرما، اور سلمہ باجی کے والد عبدالرشید صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، ان کی والدہ کو شفائے کلی عطا فرما، آغا مختار حسین کو، ان کی زوجہ کو، چٹھا صاحب کی والدہ کو، ان کی دونوں بچیوں کو، کمل کو اور سندس کو، ان دونوں کو شفا یاب فرما، ذاکرہ زرینہ بانو کو شفا یاب فرما، انجم رضا شاہ صاحب کو شفا یاب فرما، اعزاز علی کو شفا یاب فرما، مقصود جعفری صاحب کو شفائے کلی عطا فرما، خاور علی خاوری صاحب کو، سجاد جعفری صاحب کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما، اور ہمارے حبیب رضوی، عالم رضوی، حبیب رضوی، ان دونوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، راجہ شہزاد حسن کو مکمل طور پہ، علی اکبر رضوی کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما، یا اللہ جن دیگر مومنین نے خاص طور پہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اویس بٹ حیدری کو بہت زیادہ رزق عطا فرما، ہمارے خالد بٹ پومے حیدری کو بھی بہت زیادہ رزق عطا فرما، یہ کشتی آل محمد پر سوار ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو کسی کے سامنے محتاج نہ فرما، یا اللہ اس درس میں تشریف فرما، آغا مختار حسین کے مرحومین کی مغفرت فرما، چٹھا صاحب حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین کی مغفرت فرما، سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کی مغفرت فرما، سید اعزاز علی اور حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کی مغفرت فرما، سید سخی حسین شاہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کی مغفرت فرما، علی رضا نجفی کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمارے زین خان رضوان اللہ خان کے مرحومین کی مغفرت فرما، آغا سجاد علی شاہ جعفری بہشتی کے مرحومین کی مغفرت فرما، حسن چٹھا کے مرحومین کی مغفرت فرما، زبیر گوندل کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی جاوید حسین صاحب جو خصوصی طور پر آج انہوں نے بیتوتہ کیا ہے، شب بیداری کی ہے، یا اللہ ان کی اس شب بیداری کو، خدمت کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے والدین شریفین کے درجات بلند فرما، ان کے خسر معظم کے درجات بلند فرما، ان کی خوش دامن کو صحت کلی عطا فرما، ان کے بچوں کو، بیگم صاحبہ کو، ان کی بہو کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ حاجی سید امتیاز حسین شاہ صاحب کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، صحت کلی ان کو بھی عطا فرما، ان کی بیگم صاحبہ کو بھی، ہماری بہن کو صحت کلی عطا فرما، حاجی سلامت علی صاحب کو بھی صحت کلی عطا فرما، ہمارے ماسٹر نیاز احمد صاحب جنہوں نے علم بلند کیا ہے پے آف کا، یا اللہ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں معجزے عطا فرما، خالد بٹ پومے جو آج تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، جتنے مومنین پانچوں نمازوں میں آ رہے ہیں، سپارے میں آ رہے ہیں، درس قرآن میں آ رہے ہیں، دعائے افتتاح میں آ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرما، جن جن مومنین نے ڈونیشن دے دیا ہے ان کا ڈونیشن قبول فرما، باقی مومنین کو ڈونیشن دینے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں توبۃ نصوحہ کی کشتی پر، کیونکہ عشرہ توبہ شروع ہو چکا ہے، ہم سب کو اس کشتی توبہ پر سوار فرما، سابقہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امام زمانہ کے ساتھیوں میں ہمارا شمار فرما، داعش القاعدہ اور دہشت گرد جماعتوں کو برباد فرما، شام عراق کے حالات کو سدھار دے، پاکستان میں بجلی کے مسئلے کو حل فرما، دہشت گردوں کو ختم فرما، سرحدوں کی پاکستان کی حفاظت فرما، یمن میں، بحرین میں، افغانستان میں امن کر، یا اللہ آخری دعا یہ ہے اس رمضان کو ہم سب کے لیے ہماری زندگی کا بہترین رمضان قرار دے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ جو لوگ آن لائن سن دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے ناموں سے واقف ہے، تو ان کی حاجتوں سے آشنا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ بہت بڑھ گئی ہے، ہزاروں لوگ لائیو دیکھتے ہیں، ہزاروں، یا اللہ ان ہزاروں کی جو حوائج شرعیہ ہیں، جو آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، عراق میں،
ایران کے اندر، پاکستان میں، خاص طور پہ یورپ وغیرہ میں، نارتھ امریکہ میں، یا اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمارے اس آؤٹ ریچ پروگرام کو، المہدی ٹی وی کو، المہدی سینٹر کو، المہدی فاؤنڈیشن کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔